خدمت اہل بیت شان اولیاء اللہ اسلام پاکستان دینی مدارس مساجد آصف والے مہمان قاری سبحان السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی لہ الحیاۃ الدائمۃ الابدیہ نحمدہ بِدَیمومیتہ العلیٰ وقیومیتہ القصویٰ بتفرد ذاتہ العلیٰ وبتصرف الوہیتہ العلویٰ لمحات سبحانیتہ بتصورات الوحدانیہ نقدس لہ بکلمات السلطانیہ وَنُقِرُّ لَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ السُّفْلَى نُسَلِّمُ وَنُصَلِّي عَلَى مَنْ هُوَ أَسْعَدُ السُّعَدَاءِ أَشْهَدُ الشُّهَدَاءِ وَهُوَ نَاظِمُ النَّظَمَاءِ محمد عبد اللہ ورسول رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ کلمہ اسلام پڑھ کر جب بندہ اسلام کی سرحد میں داخل ہوتا ہے تو وہ یہ اللہ کریم کو عہد و پیمان دیتا ہے کہ میں اپنی زندگی پیغمبر پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا۔ سنت کہا جاتا ہے طریقے کو، گویا مسلمان آدمی کی زندگی کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول نے اختیار فرمایا۔ یہی معنی ہے نا سنت پہ چلنے۔ اور نبی علیہ السلام نے جو طریقہ اپنایا ہے زندگی گزارنے کا، اس کے متعلق تمام صحابہ کرام مشترکہ بیانیہ دیتے ہیں کہ ان اللہ یغنیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تتبعون شیئا افضل من سنت نبیکم طاعت رسول اللہ انفع لکم۔ ان اللہ یغنیکم بمحمد، اللہ کریم نے تمہیں محمد الرسول اللہ دے کر بے پرواہ کر ڈالا ہے۔ اب تمہیں زندگی گزارنے کے لیے کسی اور حقیقت، طریقت یا معرفت کی کوئی ضرورت نہیں۔ لا تتبعون شیئا افضل من سنت نبیکم، تم پیغمبر پاک کی سنت سے بڑھ کر اور کسی بھی اچھی چیز کی کو نہیں اپنا سکتے۔ طاعت رسول اللہ انفع لکم، اللہ کے رسول کی اطاعت
اور آپ کے طریقے کے اوپر چلنا انفع لکم، یہ تمہیں دین اور دنیا کے اندر نفع اور برکات۔ سبحان اللہ۔ خود پیغمبر پاک حضرت محمد الرسول اللہ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری امت بہشت میں جائے گی الا من ابا، مگر وہ بندہ جو بہشت جانے سے روک ڈالا گیا۔ یا رسول اللہ وہ کون روکا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من عمل فی سنت دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ من عمل فی سنت، جس نے میری سنت اور طریقے کو اپنایا دخل الجنہ، وہ بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن عصانی، اور جس بندے نے میرا رستہ چھوڑا فقد ابا، وہ بہشت میں جانے سے روک ڈالا۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان آدمی کو کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد سب سے ضروری حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی سمت اور رستہ وہ متعین کرے جو اللہ کے رسول نے طے کر ڈالا۔ اچھا، مسلمان آدمی کو حکم ہے اللہ کے رسول کے پیچھے چلنے کا۔ اللہ کا رسول کس رستے پہ چل کے اپنی زندگی گزارتا ہے؟ تلاش کرنے والی بات ہے نا۔ پوری امت کو حکم ہے پیغمبر کے رستے پہ چلنے کا، پیغمبر کی سنت پہ چلنے کا۔ اللہ کا رسول کس راستے کے اوپر چلتا ہے اور امت کو لے کے چلتا ہے؟ وہ رستہ اللہ کے رسول نے طے کر کے بتایا کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ القرآن، سبحان اللہ۔ مجھے اللہ نے حکم نامہ جاری کر ڈالا ہے کہ میں قرآن مقدس کے پیچھے چلوں۔ امرت ان اطلب القرآن، مجھے امر جاری کیا گیا ہے کہ میں قرآن مقدس کے پیچھے چلوں۔ نزل القرآن وسن رسول اللہ سننا، جب تک قرآن مقدس نہیں آیا اللہ کے رسول نے اپنی سنت کوئی متعین نہیں فرمائی۔ صحابہ کرام نے بیانیہ دیا نازل القرآن، جو ہی قرآن پاک نازل ہوا اس کے اوپر عمل کر کے سن رسول اللہ سننا، نبی علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی کے رستے متعین کر۔ اب جو شخص اللہ کی کتاب کے الر رغم اور الٹ چلے گا وہ اللہ کے رسول کی سنت پہ رہ سکے گا؟ حضرت علی کے بارے پہلا سبق ذرا بنیاد پہ بنیے نا۔ حضرت علی کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر ڈالا بھائی اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو قرآن مقدس کے علاوہ اور حضرت علی اس سے ہدایت لیتا، یہ لوگوں نے مشہور کر ڈالا۔ اور پھر پوچھا بھی صحیح حضرت علی سے کہ سنا ہے جی آپ کے بارے میں خبر آئی ہے آپ قرآن پاک کے علاوہ بھی کوئی نسخہ اور صحیفہ پڑھتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا بھائی وہ لوگوں نے یوں ہی گپ اڑائی ہے میرے متعلق، میرے پاس ایک ورقہ ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے مجھے اونٹوں کی عمروں کے حساب سے زکوٰۃ کی کچھ تفصیلات لکھائی تھی، یا جنگ کے دوران قیدیوں کی دیتیں اور احکام کچھ لکھائے تھے، وہ گنتی کی چیزیں جو انسان کو عموماً یاد نہیں رہتی، وہ مجھے نبی علیہ السلام نے لکھائی اور میں نے محفوظ رکھی ہیں، اور لوگوں نے گپ اڑا دی ہے کہ حضرت علی قرآن پاک کے علاوہ کسی نسخے سے ہدایت لیتا ہے۔ من زعم ان عندنا شیئا نقرأہ الا کتاب اللہ فقد کذب، جس بندے کا بھئی ہمارے متعلق یہ گمان ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی چیز سے ہدایت لیتے ہیں فقد کذب، وہ اپنی اس بات میں جھوٹا ہے۔ ہم جب بھی پڑھتے اور پیچھے چلتے ہیں تو اللہ کی کتاب کے سبحان اللہ۔ گویا پوری امت کو حکم ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقے کے پیچھے چلو۔ اللہ کے رسول نے طے کر دیا ہے کہ میری زندگی کا راستہ وہی ہے جو اللہ کی کتاب نے طے کر دیا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے نا اللہ کی عبادت کرنے کا۔ اب لامحالہ پہلے عبادت شروع کرنے سے پہلے پوچھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول کا اس عبادت میں کیا طریقہ تھا۔ اگر الٹ چلے گا تو اللہ کے رسول کیا فرمائیں گے؟ 6 آدمی صحابہ کرام کے وہ گئے ازواج مطہرات کے پاس،
ان سے جا کر پوچھا بھئی نبی علیہ السلام کی آپ کی زندگی کے اندر، بھئی نبی علیہ السلام کی زندگی کے دن اور رات کے نفلی معمولات کیا ہیں؟ وہ ایک ہماری جو ہے ام المومنین نے فرمایا بھئی وہ جو ہے نا دن کو سارا روزہ رکھتے ہیں، دوسری نے بتایا کہ وہ پوری رات قیام کرتے ہیں، تیسری زوجہ محترمہ نے بتایا کہ وہ مرغوب چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ 6 صحابی اکٹھے ہو کر پورے نفلی معمولات لے لیے تو اب انہوں نے ذہن بنایا، ایک نے کہا کہ میں اب ہمیشہ ہی روزہ رکھوں گا، وہ اللہ کی عبادت کی بات ہے نا، اب میں کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں پورا مہینہ لگا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ رات کو جاگوں گا اور قیام کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں اپنی مرغوب چیز گوشت کا کھانا چھوڑ دوں گا، بس فاقوں کے اوپر ہی گزارا ہے اور بس عبادت ہی عبادت ہے۔ یوں کر کے انہوں نے ذہن بنایا، اللہ کے رسول کو بتایا انہوں نے، ازواج مطہرات نے، بھئی یوں کر کے وہ 6 بندے آئے تھے، انہوں نے ہم سے یہ پوچھا ہے، ساتھ والے صحابیوں نے نبی علیہ السلام کو خبر دی بھئی انہوں نے یہ ذہن بنا رکھا ہے۔ ان 6 کے 6 کو نبی علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا کہ بھائی یہ دین اور عبادت، اللہ کے دربار میں روزے رکھنا اور نفلی قیام کرنا، یہ تو ہے معاملہ عبادت کا، اور عبادت قبول ہوتی ہے میرے بتائے طریقے کے مطابق۔ یہ جو تم نے بنا رکھا ہے ذہن کہ میں نفلی ہمیشہ روزہ رکھوں گا، انا اصوم و افطر، میں کبھی روزہ نفلی رکھتا بھی ہوں اور کبھی چھوڑتا بھی ہوں۔ پھر دوسرے نے ذہن بنایا کہ میں ہمیشہ رات کو نفلی عبادت کیا کروں گا، اصوم انامو، میں کبھی سوتا بھی ہوں اور کبھی میں اللہ کے دربار میں نفلی عبادت بھی کرتا ہوں۔ یہ عبادت کے معاملے میں تم اگر میرے طریقے سے ہٹ کے چلو گے دین کے معاملے میں تو من رغب عن سنتی فلیس، وہ جو حدیث آپ نے سنی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی دین اور عبادت کے معاملے میں میرے طریقے سے ہٹ کے چلا فلیس منی، وہ میری ملت کا آدمی پھر رہ سکے گا بھی نہیں۔ بھائی دین اور عبادت کے لیے ضروری ہوتا، اس یہی وجہ ہے جو پیغمبر آیا اس کی زبان مقدس سے پہلا لفظ جو نکلا ہے کہ اعبدوا اللہ، اگلا وَأَطِیعُونِ، کہ اللہ کی عبادت تم اگر کرو گے تو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اپنے طور کے اوپر دین اور عبادت میں چلنے کی اجازت۔ اچھا، اب عبادت کا مقام آپ نے سن لیا نا کہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو منع کیا تھا بھئی جو طریقہ نیکی کا عبادت کا تم نے بنایا ہے یہ میرے طریقے میں داخل ہے۔ اچھا، آپ ایک قوم کو اگر شوق چڑھے اور وہ کہے بھئی ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کا ذکر کریں اور کلمات ذکر پڑھیں، چنانچہ شروع کرتا ہے نا اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ذکر کس انداز سے مجمع بنا لیتے ہیں، پھر اللہ 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 ہو، یہ جب مدہوش ہوتے ہیں نا ایک دوسرے سے ٹکرے مارتے ہوئے، ادھموے ہو کر گر پڑے تو پوچھنے والا پوچھے نا بھئی کیا ہوا ہے، اکھے جی اللہ کے ذکر کے اندر ان کا قلب جاری ہو گیا۔ قلب جاری ہویا یا تیرے اتے شیطان تاری ہویا ہے؟ کہاں ہے اللہ کے رسول کا یہ؟ بھائی پوچھنا چاہیے تھا نا، اس ذکر اللہ کی دین اور عبادت کا معاملہ ہے نا، پہلے اللہ کے رسول سے پوچھنا پڑے گا کہ ذکر اور اذکار کا یا رسول اللہ کیا طریقہ ہے۔ جبکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور یہ صحابی وہ ہے ابن مسعود جو دنیا کے اندر دین کے شعبہ قرأت کا شہنشاہ اعظم ہے، جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی دنیا میں کسی کو قرآن کی قرأت سیکھنے کی ضرورت پڑے تو ابن مسعود کے پاس چلا جائے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت جی انی رأیت امرا آنفا انکرتہ، ابھی میں نے ایک کام دیکھا ہے اور میں نے اس کو بڑا برا جانا ہے۔ حضرت ابن مسعود نے پوچھا بھئی کیا کام دیکھا تو نے؟ اگر حضرت جی ادھر مدینے میں ابھی اللہ کے رسول کو گئے اتنا زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا، قریب کی بات ہے کہ اللہ کے رسول دنیا سے گئے ہیں،
اور ادھر فلاں جگہ کے اندر ایک بوڑھا آدمی ہے، حضرت جی وہ مجمع لگا لیتا ہے اور محفل سنوار لیتا ہے، اور پھر وہ اپنے محفل والوں کو کہتا ہے کہ ہاں بھائی کبروا مئۃ وہللوا مئۃ وسبحوا مئۃ، ہاں بھائی سب کہو 100 مرتبہ کبروا مئۃ، سب کہو 100 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ سارے 100 مرتبہ کیا، پھر جب ہٹتا ہے تو کہتا ہے ہاں بھائی ہللوا مئۃ، 100 مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، کو سمجھ آتی بھائی چھاپ دیے تھے سب 100 مرتبہ وہ یوں کہلواتا ہے، پھر اس سے فارغ ہوتا ہے تو کہتا ہے سبحوا مئۃ، 100 مرتبہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یوں کر کے حضرت جی اس نے محفل ذکر اذکار کی سجا رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا بھائی اب خیال رکھی جس دن وہ بوڑھا محفل یہ ذکر کی لگائے نا، تیرا کام ہے موقع پہ مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ وہ اگلے دن پھر اس بوڑھے نے محفل لگائی ذکر کی، حضرت ابو موسیٰ اشعری آ کے اطلاع دی حضرت جی بابا بیٹھا ہوا ہے اور ذکر اذکار کی محفل سجی ہوئی ہے اور قلب ان کا جاری ہو رہا ہے۔ اس لیے حضرت ابن مسعود نے اپنی بیوی سے کہا بھائی تجھے میں نے ایک کپڑا دیا تھا، نبی علیہ السلام کی قمیض میں نے لی تھی ان سے، وہ کپڑا مجھے دے دے۔ حضرت کی بیوی نے سنبھال کے رکھا، وہ حضرت کو دیا، حضرت وہ کپڑا لے کے آ گئے اس محفل کے اندر اور پوچھنے لگے ہاں بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ما اردنا الا الخیر، ہم مسجد کے اندر بیٹھ کے یہ ذکر اذکار کی محفل کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا افعل ھذا رسول اللہ، یہ ذکر اور اذکار کا طریقہ دین نیکی اور عبادت کا معاملہ، افعل ھذا رسول اللہ، اس طریقے سے اللہ کے رسول نے یہ ذکر اذکار کر کے دکھایا ہے۔ ھذہ ثیابہ سلام لم تبلا، یہ اللہ کے رسول کا کپڑا مقدس ابھی تو یہ بھی پرانا نہیں ہوا، وآنیتہ لم تکسر، اور اللہ کے رسول کے زیر استعمال برتن بھی ابھی نہیں مٹی والے ٹوٹے، تم نے بڑی جلدی ابھی نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے کو زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا، اور ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، اور تمہارے اندر اللہ کے رسول کے صف اول کے جید صحابہ بھی موجود ہیں، یہ جو تم کام کر رہے ہو نہ ہمیں اللہ کے رسول نے یہ ذکر اذکار نفلی اجتماع کا حکم دیا ہے اور نہ صحابہ کرام نے کبھی کیا ہے۔ انکم لعلی ھدی ہی اہدی من ملت محمد، کیا تم محمد الرسول اللہ سے زیادہ ذکر اور اذکار کو سمجھتے ہو؟ انکم مفترو باب بضلالۃ، یہ تم نے بڑی گہری تاریک بدعت ایجاد کی ہے، چونکہ یہ ذکر اور اذکار کی نفلی اجتماعی محفل اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ یار پریشان نہیں ہو رہے آپ؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے۔ مطلب ہے بھائی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے منع کیا ان کو بھائی یہ ذکر اور اذکار کی نفلی اجتماعی محفلیں، اللہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے بھائی جو آدمی ذکر اذکار نفلی کلمے پڑھنا چاہے، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی دو بندے ہیں جن کے اوپر اللہ دن قیامت کے اپنی رحمت کا سائے بان تان دے گا، ایک وہ بندہ ہے جو بالکل ریاکاری سے اور عزت ناموری کمانے سے ہٹ کر خالص اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرا وہ بندہ جو ذکر اللہ خالداً، جو ذکر اور اذکار کے کلمے تنہائی کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو ذکر اور اذکار تنہائی میں بیٹھ کے کرنے کا حکم دیا ہے، مجموع کے اندر نہیں۔ اچھا مطلب ہے عرض کرنے کا بھائی دین اور عبادت اور نیکی کا جو بھی کام ہوگا وہ پہلے اللہ کے رسول سے جناب پوچھنا پڑے گا، اس لیے قرآن مقدس نے عام قانون دے دیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ما آتاکم الرسول، ہمارے دین کے معاملے میں ما امرکم الرسول، جس چیز کا تمہیں رسول حکم جاری کرے فخذوہ، اس کو پکڑ لینا، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں میرا رسول دین کے معاملے میں روکے اس سے رک جانا۔ قانون طے کر دیا نا اللہ کے قرآن مقدس کے اندر۔ بھائی اللہ کریم نے فرمایا ہے ما نہاکم
अन्हु फंतहु, जिस चीज से तुम्हें मेरा रसूल रोके तुमने उस काम से रुक जाना है। अब अल्लाह का रसूल एक काम से रोक रहा है। नबी अल्लाह ने कानून दिया है कि जिस चीज से रसूल रोके तुम रुक जाना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई मैं तुम्हें एक चीज से रोकने और मना करने लगा हूँ। इन काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मन काना कबलकुम कानू यत्तखिज़ूना कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा अला फला तत्तखिज़ुल कुबूर मसाजिदा इन्नी अनहाकुम मा नहाकुम अनहु इन्नी अनहाकुम ज़ालिका इन्ना मन काना कबलकुम। तुम में से भाई जो पिछली उम्मत है यहूद और नसारा की, कानू यत्तखिज़ूना कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, उन्होंने अंबिया की कब्रों पे जाके सजदे किए हैं। फला तत्तखिज़ुल कुबूर मसाजिदा, तुम कब्रों को मस्जिदें मत बना के उन पे सजदा करना। इन्नी अनहाकुम मन ज़ालिका, मैं तुम्हें इस काम से रोक रहा हूं। अल्लाह दे रसूल के रोकने से मोमना दी कौम रुकी है? पर नबी अलैहिस्सलाम ने तो रोका है ना, इन्नी अनहाकुम, मैं तुम्हें इस काम से जबकि कब्रों के ऊपर मसाजिद कुरान मुकद्दस के बयानिए के मुताबिक कब्रों के ऊपर, यार आज जल्दी शब्बे बारात है तो थोड़ा जटोरते नहीं ना भाई, आप अक तो नहीं रहे, तंग तो नहीं हो रहे, तवज्जो है ना मेरी? चलो फिर अब आप सुनिए। कब्रों के ऊपर मसाजिद की तामीर करते हुए, कब्रों के ऊपर मसाजिद की ओट में दरबारों की तामीरात करना, ये कुरान मुकद्दस के बयानिए के मुताबिक सीधा यहूद व नसारा की आदत है। आपने वाकया मशहूर सुन रखा है भाई, वो असहाबे काफ थे ना साथ, उनको कैसे पता चला जिस शहर के अंदर वो रहते थे उस शहर के सदर मुकाम पे एक बुत लटकाया हुआ था उन्होंने, और कानून था कि जो शहर से बाहर जाए बुत को सजदा करके, जो बाहर से अंदर आए बुत को सजदा करके। ये 7 आदमियों में से जब तक इनके पास इस्लाम नहीं था, एक बंदा शहर के अंदर खड़ा हुआ था, उसने देखा कि बाहर से एक आदमी अंदर दाखिल होने के लिए आया। दरबान जो बैठे थे बुत के ऊपर है सदर मुकाम पे, उन्होंने उस बंदे से कहा भाई बुत को सजदा कर। उसने कहा मैं नहीं करता। चुनाचे उस बंदे को उन्होंने शहर में दाखिल नहीं होने दिया। ये अंदर जो खड़ा था एक बंदा उन 7 में से अभी अभी इसने देख लिया भाई, यूं इन्होंने उस बंदे को अंदर दाखिल होने नहीं दिया। ये बंदा शहर से बाहर गया, उसके पीछे चल पड़ा। वो था ईसा अलैहिस्सलाम का को बचा खुचा हवारी। उसने इसे समझाई तौहीद और अल्लाह की आयात तौरात और इंजील की और क़यामत का सारा बताया। ये सुन के आया और इसने बाकी 6 को बताया, ये बन गए 7 असहाबे का। अच्छा, अब इन्होंने तौहीद कबूल कर ली, बादशाह ने इन्हें तलब किया और सोचने का मौका दिया भाई अगर आज रात तुमने अपना कौमी दीन मतलब है दोबारा कबूल न किया तो तुम्हें सुबह मार दिया जाएगा। बादशाह की दी हुई मोहलत इनके लिए क्या साबित हुई? गनीमत। ये शहर से बाहर निकले और जिस गार में गए वो उस शहर से सिर्फ 3 मील दूर के फासले पर चुनाचे पड़े रहे वहां। और सुना है आपने वाकया, 300 साल के बाद वो उठे। अब जो दौर था वो मुसलमान बादशाह का था। जो सिक्का इसके पास था वो 300 साल पुराने मुशरिक बादशाह का मोहर लगा हुआ था। अब 300 साल के बाद दौर इस्लाम का है वहां पर। ये गया उधर बाजार में, सिक्का उसने दिया, उसने सिक्के से पहचाना भाई ये पुराना आदमी मालूम होता है। चुनाचे थोड़ी सी चैन गोई हुई। उसने दुकानदार ने पूछा भाई तुम वही तो नहीं हो जो उस 300 साल पहले रूपोश हो गए थे? ये वहां से भागा, सुना हुआ है आपने सारा। ये वापस किधर आ गया? गार के अंदर आ गया डर के। पीछे से लोग भागे। ये गार के अंदर दाखिल हुआ और जो बाहर से आए उन्होंने जब गार के अंदर झांक के देखने की कोशिश की तो उनको गार के अंदर में दाखिल होने की हिम्मत
اللہ نے روب اور دبدبا ایسا ڈالا کہ جو آتا ان کو دیکھتا اور پیچھے بھاگ جاتا. بھائی جو اندر گیا وہ اندر کا اندر رہ گیا اور جو باہر تھے وہ باہر کے باہر رہ گئے. اب ہوا کیا، اس واقعے کا اختتام کیسے ہوا؟ اللہ کریم کے علم الہی کے مطابق وہ غار کے اندر پڑے ہوئے تھے کہ ان کے اوپر موت کا فیصلہ آ گیا. وہ دوبارہ جب غار کے اندر داخل ہوئے تو ساتوں کے ساتوں کے اوپر اللہ نے کیا کر ڈالی؟ موت جاری کر ڈالی. اب جب یہ باہر کے جو یہودی تھے نا، یہودیوں کے ملک کا ہی واقعہ ہے نا، یہ پتھر مار کے سوٹی سے ٹٹول کر جب ان کو یہ یقین ہوا نا کہ یہ کیا ہو چکے ہیں، یہ تو مر چکے ہیں، اب وہاں وہ یہودی اور نصرانی جو کھڑے تھے نا وہ کیا کہنے لگے؟ اُبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، بھائی ایک عمارت ان کی غار کے اوپر ان کی یادگار کے لیے تعمیر کر ڈالو تاکہ رہتی کائنات تک یہ نشان باقی رہ جائے اس واقعے کا. قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، بھائی اب وہ غار ان کی قبر ہے نا، بھائی جو غار ہے اس کے اندر ان پہ موت آ چکی ہے نا، اب وہ غار ان کی کیا بن گیا ہے؟ وہ قبر بن گیا ہے. قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا مَسْجِدًا. قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، قرآن پاک کے اندر قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، کہنے لگے وہ با اثر یہودی جو اس وقت کے اپنے معاملے میں صاحب حیثیت اور ارباب اختیار مالک تھے، وہ کہنے لگے کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا مَسْجِدًا، ہم بنا ڈالیں گے ان کے غار جو بمنزلہ قبر کے ہے، اس غار ان کی قبر کے اوپر لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ایک مسجد تعمیر کریں گے. ان کی غار جو بمنزلہ قبر تھی اس کے اوپر یہودیوں نے مسجد تعمیر کی اور مسجد کی اوٹ میں وہاں رفتہ رفتہ شرک کا چور دروازہ کھل گیا. قبروں کے اوپر مساجد کی تعمیر اور درباروں کی تعمیر یہ سیرت کن کی ہے؟ یہ یہود اور نصارہ کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اور معاملہ بھی بڑھ یار گل سمجھ آ گئی؟ نہیں آئی تو میں دورے نہیں اگے ٹورا آگئی سمجھ. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بھائی فلا اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا 50 مرتبہ آپ نے سن رکھا ہے اللہ لعنت کرے یہودیوں نصرانیوں پر، جرم انہوں نے کیا کیا ہے؟ اتخذوا قبور انبیاء، خیال کرنا ذرا، اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، انہوں نے انبیاء کی قبروں پہ جا کے سجدہ کیا. یہ سنا ہوا ہے نا آپ نے پہلے. اچھا اگر وہ پیغمبر زندہ تھے قبروں میں، خیال کرنا، اگر وہ پیغمبر جن پیغمبروں کی قبروں پہ یہودیوں نے سجدے کیے، اگر وہ پیغمبر قبروں میں زندہ تھے اور ان کو صلاۃ و سلام وہ سن لیتے ہیں سارا، تو انہوں نے اپنے آپ کو سجدہ ہوتے دیکھ کر ان یہودیوں کو روکا کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب پیغمبر سنتا، زندہ بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اب لا محالہ جب یہودی انبیاء کی قبروں پہ سجدہ کر رہے تھے تو انبیاء پھر دیکھ رہے تھے نا ان کے بیانیے کے مطابق، تو پھر انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ پیغمبروں نے روکا نہیں اس لیے کہ پیغمبروں نے دیکھا نہیں، پیغمبروں نے دیکھا اس لیے نہیں کہ پیغمبر قبروں میں زندہ نہیں. آ گیا سمجھ مسئلہ؟ کسی اور دلیل دی کو ضرورت ہے؟ وچوں ہی دلیل کٹ رہی تھی. اس لیے مطلب یہ ہے بھائی اللہ کے رسول دین یا عبادت کا جناب کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے وہ تو سب سے پہلے تلاش کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دین کے اس شعبے کے اندر کیا طریقہ رائج کیا ہے. جو بنتا ہے پیغمبر کی سنت اور اس کے پیچھے چلنے کا حکم ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے اب وہ بات ہے نا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے تمہیں روکے میرا رسول اور اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی یہودیوں نے انبیاء کی قبروں کو دربار بنا کے پوجا، انی انہاکم من ذالک،
میں تمہیں اس کام سے روک کے جا رہا ہوں، ما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول تمہیں جس کام سے روکے تم رک جایا کرو۔ اچھا ہن ایک اور گل دسیے کہ اللہ کے رسول نے کس کام سے روکا ہے؟ بولنا سارے کہو گے تے میں دساں بھائی ایک کتے تے دسن دا راٹر نہیں اسی تیار کر دے، پورے بتاؤ سارے بول کے بتاؤ شاباش۔ ایک اور کام جس سے اللہ کے رسول نے روکا ہے وہ بتائیں آپ کو؟ بتائیں جی جناب، صحابہ کرام کا مشترکہ بیانیہ ہے کہ کان رسول اللہ کان النبی یکرہ عقد التمائم، کان النبی یکرہ یمنع عقد التمائم، تھے اللہ کے رسول، کان النبی، اللہ کے رسول، یکرہ، بڑی کراہت کا اظہار کیا کرتے تھے اور منع وارد کیا کرتے تھے، کان النبی یکرہ عقد التمائم، اللہ کے رسول آفات اور بلیات میں مشکلات اور مسائل کی راتیں جتنی بھی لمبی ہو جائیں، کان النبی یکرہ عقد التمائم، اللہ کے رسول تعویذ لے کر لٹکانے کو برا سمجھا کرتے۔ سبحان روکے نا اللہ کے رسول، یہ مومن رکے اس کام سے۔ عورت ایک کائی نبی علیہ السلام کو، یا رسول اللہ ان لی بالا یبغضنی، اب میرا ایک خامد ہے اور یبغضنی، وہ میرے ساتھ بڑی نفرت کرتا ہے اور مجھے بڑا تنگ کرتا ہے اور اس نے میرا جینا حرام کر کے رکھا ہے، گھریلو نچاکی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، یا رسول اللہ میں اپنی زندگی سے بہت تنگ ہوں۔ تے خود ہی نبی علیہ السلام کو روداد سنانے لگی۔ نبی علیہ السلام پوچھا پھر کیا کیا تو نے؟ کہ جی میں گئی سی کنت اختلفت الی فلان یہودی، کہ وہ فلاں جو مدینے کی نکر کے اوپر ایک یہودیوں کا عالم نہیں رہتا، میں اس کے پاس گئی تھی اور میں نے اسے جا کے بتایا کہ یوں دیکھ لے میرا خامد میرے سے یبغضنی، بڑی نفرت کرتا ہے، یہ یا رسول اللہ دکھا رہی لا کر بھئی یہ دیکھ لو جی، یہ اے اس نے مجھے، کیونکہ عموماً اس قسم کی سیرت اور کردار یہودیوں کی ہے نا، بھئی اس یہودی عالم نے مجھے یہ تعویذ دیا اور اس نے کہا بھئی تو اپنے خامد کے کپڑوں میں چھپا دے تو دیکھی تیرا خامد تیرے ساتھ محبت کی کتنی رنگ، بھئی یا رسول اللہ یہ اس نے مجھے دیا۔ اللہ کے رسول حیران پریشان، بھئی میری شریعت میں تو اس کام کے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اُفٍ لَکَ اُفٍ لَکَ اُفٍ لَکَ اِنَّکَ قُلْتَ قَوْلًا عَظِیمًا، تیرے لیے میری ہلاکت اور بربادی ہے، اِنَّکَ قُلْتَ قَوْلًا عَظِیمًا، تو نے یہ بڑا گندا کام کر کے لائی ہے جس کام کی مجھ محمد الرسول اللہ کی سنت میں اجازت نہیں۔ ان النبی رآ رجلا، اج کل تمیزاں نوں چھڈیے یار پرانے ہو گئے، بس اک گئے تہاڈے کن سن کے اگے ٹوریے۔ یہ اج کل شرک جڑا نا بطور فیشن کے رائج ہے، تمیزاں دے دور کو ہٹ کے خوبصورت سا دھاگا لٹکایا ہوا، ادھر شہری طبقے کے اندر بھی آپ تو خیر مسلمان لوگ ہیں۔ ان النبی رآ رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر، اللہ کے رسول نے ایک بندہ دیکھا، فی یدہ حلقۃ من صفر، اس کے ہاتھ کے اندر تانبے کا ایک کڑا پہنا ہوا، دوران سفر تھے، نبی علیہ السلام نے وہ بندہ دیکھا، آپ نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی اس کے اوپر ہمارے پیروں اور فقیروں نے کلامیں پڑھ کے پھونک دی ہیں اور ہم آفات اور بلیات سے محفوظ رہیں گے اور ہمارے گھر اور مال و مویشیوں کے اندر برکات نازل ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انزعھا انزعھا فانھا لا تزیدک الا وہنا، تو نے تو یہ پہنا ہے برکت لینے کے لیے، انزعھا اس کو اتار کے پرے پھینک دے، انھا لا تزیدک الا وہنا، یہ تو الٹا برکت کی بجائے تیرے پہ نحوست اور زیادہ کرے گا، کیونکہ مجھ پیغمبر کے طریقے میں یہ داخل نہیں ہے۔ اس لیے اب اللہ کے رسول نے روکا ہے نا اس کام سے، تو مومن کو روک جانا چاہیے ہے۔ اچھا، ما نہاکم عنہ فانتہوا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے بھائی تمہیں میرا رسول روکے تم رک جایا کرو،
اور ما آتاکم الرسول، جس چیز کا تمہیں میرا رسول امر اور حکم نامہ جاری کر دے فخذوہ، اس کام کو پکڑ لیا کرو۔ خود بھی فرمایا نبی علیہ السلام نے اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوہ، جس چیز کا میں تمہیں دین کے معاملے میں حکم جاری کر دوں اس کو لازمی پکڑ لیا کرو۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک ادھا حکم پڑھ کے سنا دیجیے۔ مینوں پتہ ہے بیلی تاڑے دو چار بیٹھے تو ناراض ہو جان گے، اگر کہو تو میں سنا دینا، نہیں تو میں آپ کے ٹور میں بھائی آپ کو ناراض تو نہیں نہ کرنا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی بھائی مرضی ہے تو میں صرف ایک حکم اللہ کے رسول کا وہ پڑھ کے سنا دیجیے۔ اللہ کے رسول بھائی سیکھنے سے ہی ہوتا ہے نا مسئلہ۔ حقائق اسلامیہ سے یہ قوم مدتوں کی کوسوں دور ہے، انہیں کتاب اللہ کے حقائق کا علم قطن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بھائی ما آتاکم الرسول، یار پرایا نہیں آتا ہے کو اپنی کی صلاح کر لیے تو صحیح، اب آگے آپ بھی دے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جس چیز کا میرا رسول تمہیں حکم جاری کرے اس کو بھائی تم مضبوطی سے پکڑ لیا کرو۔ اللہ کے رسول نے حکم نامہ جاری کیا ہے، ہاں بھائی وفر اللہا اوف اللہا اعف اللہا ارف اللہا، یہ چہرے کے اوپر جو بال ہیں ان اللحیۃ زینۃ، یہ اللہ کی سجائی ہوئی زینت۔ اور جس طرح دنیا کے اندر سجانے والے چیزیں سجاتے ہیں نا، اللہ کے رسول نے فرمایا سبحان الذی من زین الرجال باللہا، شریکوں سے پاک وہ ذات ہے جس اللہ کریم نے مرد کے چہرے پر زینت اللہ کی سجائی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وفر اللہا اوف اللہا ارف اللہا اعف اللہا، بھئی اللہ کی سجائی ہوئی اس زینت کو اپنے چہرے کے اوپر تم بھی سجا۔ بندے آئے تو نبی علیہ السلام کے پاس فارس کے، اور فارس ملک ہے پرانا، وہ بیچارے ان کی جو تھی معاملہ چہرہ ان کا صاف تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی من امرکما، تمہیں یہ کس بندے نے حکم جاری کیا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ملک کا جو بادشاہ ہے نا فارس کا، اس نے کہا ہے بھائی یہ بالکل فارس ملک کا سرکاری مذہب ہے کہ داڑھی بنا دیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بادشاہ نے حکم دیا ہے اس کو صاف کرانے کا، لیکن ربی امرنی باعفاء لحیتی، میرا جو سردار ہے بادشاہ اس نے تو مجھے یہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر ایک بندہ آیا مجوسیوں کا، ایک اور آدمی، اس کا بھی داڑھی کا معاملہ صاف۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا ہاں بھائی تیرے ساتھ کیا بنی ہے؟ کہنے لگا یہ جی حفیظ دی لینا، داڑھی کا صاف کرانا، یہ ہاں میں جس مذہب اور دین کا بندہ ہوں نا پارسیوں کا، یہ ہمارے مذہب کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے مذہب کی تو یہ علامت ہے فی دیننا ان نعفج اللحیۃ، جو دین میں محمد پاک لے کے آیا ہوں اس کا تو لازمی جز ہے چہرے کے اوپر بال۔ اس لیے اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے، اس کے اوپر مومن آدمی کو عمل کر لینا چاہیے نا۔ ایک تیجا آیا، ایک تیسرا آیا، نبی اس کے بھی چہرہ صفا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا ہاں بھائی من ہمارا کا بہذا، تجھے یہ کس نے حکم جاری کیا؟ اس نے کہا جی ان اللہ امرنا، یہ ہمیں اللہ نے حکم جاری کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، وہی تو اللہ کی میرے پاس آتی ہے، تیرے پاس حکم الٹ کیسے پہنچ گیا ہے؟ ان اللہ امرنی ان اغفر لحیتی، مجھے تو اللہ نے حکم دیا، وہی میرے پاس ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ چہرے کے بالوں کو ما آتاکم الرسول فخذوہ، جس چیز کا تمہیں میرا رسول حکم نامہ جاری کرے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا کرو۔ مطلب یہ ہے بھائی دین یا عبادت کا کوئی بھی کام ہے، پہلے رسول کی سنت سے پوچھا۔ اچھا آپ ایک آدمی اور دوسرے کو نصیحت کرے ہاں بھائی یار تم نماز پڑھا کر، نیکی کے کام کیا کر اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا کر، وہ پوچھتا ہے کس طرح بلاؤں؟ بتانے والا اسے بتاتا ہے، اب وقت ذرا الٹن لگا ہے بھائی تو نہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کا سب سے اچھا ذریعہ پتہ کیا ہے؟ 5 وقت کی آزان دینا، یہی اللہ کی طرف بلاوا ہے بھائی تو آزان دیا کر، یہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کا بڑا اچھا ذریعہ ہے۔
اب وہ اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ، یا ایک دوسرا اذان دیتا ہے پہلے اللہ اکبر شروع کرنے سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ مطلب کس نے اللہ کے رسول سے پوچھا بھائی نیکی اور عبادت کا یہ کام تھا، دین کا یہ کام تھا، اس نے اللہ کے رسول سے پوچھا پہلے کہ یہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اچھا یہ جو اذان ہے یار، یہ آپ کے ہوتے میں آپ کو آپ تھک گئے ذوق سے سن رہے ہو نا ماشاء اللہ۔ آج اگر 11 بھی بج جائے تو بیٹھے رہو گے باقی جزاک اللہ۔ مشرکوں کے تقابل میں تو آپ کو ویسے بھی آج وقت دینا چاہیے اللہ اور رسول کو، اس لیے۔ اور مطلب ہے بھائی یہ جو آسان ہے جو آپ پڑھتے ہیں اور مذہب اسلام، یہ کیسے شروع ہوئی؟ بھائی ہجرت سے پہلے مکے کی زندگی میں لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ ایک آدمی پرے مینارے پہ کھڑا ہو کر کہتا تھا الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ، کہ بھائی نماز کھڑی ہو گئی ہے، نماز کھڑی ہو گئی ہے، نماز کی طرف آ جاؤ۔ یہی طریقہ رائج تھا۔ اللہ کے رسول گئے معراج کے والی رات میں آسمانوں پہ، وہاں جب اللہ سے ملاقات ہوئی اور نماز کا باقاعدہ حکم نامہ جاری ہوا، تو وہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ کی طرف سے نماز کا حکم مل گیا اور میں لے کے نیچے اترنے لگا، تو میرے کانوں کے اندر اللہ نے فرشتے کو حکم دیا بھئی یہاں کھڑے ہو کر اس موقف کے اوپر یہ کلمات پڑھ دے۔ گویا یہ آسان اللہ کی بتائی ہوئی ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے وہ آسمانوں پہ اذان سنی، نیچے آ کر حضرت بلال کو پہلے پڑھائی اور سمجھائی اور یاد کروائی، پھر جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے حضرت بلال سے کہا قم فنادِ بالصلاۃ۔ حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی، عصر کی دی، مغرب کی دی، عشاء کی دی، نبی علیہ السلام سو گئے۔ صبح فجر کا وقت ہوا، حضرت بلال نے اپنے طور پہ اضافہ کیا، صحابی رسول ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ نبی علیہ السلام نے تہجد کے بعد جاگتے کلمہ سنا، اور جب حضرت بلال واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اضافہ تو نے کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، سچ کیا ہے، آئندہ میری امت کے لیے قیامت تک یہی اذان مشہور۔ وہ جو اذان آسمانوں پہ سنی تھی اللہ کے رسول نے اور زمین پہ آ کے سکھائی، اس کے اندر یہ الفاظ تھے اشہد ان امیر المومنین یا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا بھئی اذان کو اللہ اکبر سے شروع کرو۔ اذان اللہ اکبر سے پہلے تو بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، معنی دارت کے آدمی شرک اور کفر کا کلمے پڑھتے پھرے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ بھائی ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ اور ایک ساتھ کہتا ہے یا رسول اللہ، کہاں قرآن پاک میں لکھا ہے کہ یہ غلط ہے؟ فلا تدعوا مع اللہ احد، ایک تو ہے نا لا تدعوا من دون اللہ، ایک ہے لا تدعوا مع اللہ احد، اللہ کے علاوہ بھی کسی کو نہیں بلانا، لا تدعوا مع اللہ احد، اور اللہ کے ساتھ بھی کسی کو نہیں بلانا، یا اللہ کے ساتھ یا معین الدین یا رسول اللہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا اب جہاں شریعت نے درود نہیں رکھا وہاں اگر کوئی درود پڑھے تو اللہ کے رسول کی مقام سنت شعبہ سنت کا چیف اور شہنشاہ عبداللہ ابن عمر، جو لازمی سنت تو رہی درکنار، پیغمبر کی عادت کو بھی وہ نہیں چھوڑتا، وہ صاف منع وارد کرتا ہے کہ تو نے یہ کام غلط کیا اور بدعت کی ہے۔ جہاں شریعت میں درود پڑھنے کی اجازت نہیں ہے وہاں پڑھنے کا حکم موجود ہے۔ بندہ ایک بیٹھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس کو آئی چھینک، کھانسی جڑی، جب کھانسی آئی نا اس کو چھینک تو کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ،
الحمدللہ سارے کمال اللہ کے لیے ہیں، والسلام علی رسول اللہ، اور سلامتی ہے اللہ کے رسول کے اوپر۔ سلام بھیجا بھائی، چھینک آنے پہ اس نے سلام بھیجا نا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا بھائی یہ جو تو نے کلمہ پڑھا ہے یہ کس سے سیکھا ہے؟ آخر جی بس کسی سے نہیں سیکھا، میں نے خود پڑھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے دین کے معاملے میں اپنے دماغ کی بٹوں کے اوپر چلنے کی تو اللہ نے شیطان کو بھی اجازت نہیں دی، تو نے کہاں سے نکال لی ہے؟ وہ بیچارہ عامی تھا، اس کو سمجھ نہ آئے یہ عبداللہ ابن عمر مقام سنت کی بلندیوں کے اوپر ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی بھی یہ میرے سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اللہ کے رسول نے چھینک آنے پہ کون سا کلمہ سمجھایا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، اتنا ہی سمجھایا نا۔ جہاں شریعت نے درود، اللہ کے رسول نے چھینک آنے کے بعد درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا، تو نے وہاں پڑھا اس لیے تو نے بدعت کہا۔ جتھے درود پڑھنے کا پیغمبر یا صحابہ کی طرف سے حکم وہاں پڑھنے کی اجازت، اس لیے اذان سے پہلے بھی اللہ کے رسول کا حکم درود پڑھنے کا موجود ہے۔ اچھا پھر چلیے آگے اور کر دیے مسئلہ 118۔ بھائی دین یا نیکی کا کوئی بھی کام ہوگا پہلے اپنے دماغ کو پیچھے رکھ کے اللہ کے رسول کی سنت ہوگی۔ اچھا اب ایک آدمی ہے نیکی کا کام کر، بھائی اس نے نماز پڑھی ہے، تسی امام کے کھتے پر کس کام کے لیے پڑھتے ہو؟ آپ اپنے امام صاحب سے پتہ کیوں لڑتے ہیں؟ بھائی اس نے فرض نماز پڑھا کوئی اجتماعی دعا گلاکی سمجھ کر، اس نے اجتماعی دعا نہیں مانگی اور یہ بڑا غلط آدمی ہے، اس لیے اس کی مسجد سے چھٹی کرا دینی چاہیے۔ آپ نے پہلے اللہ کے رسول سے زندگی میں جب سے پیدا ہو کر آج تک بیڑا زندگی کا غرق کیا، کبھی آپ نے تلاش کرنے کی زحمت گوارا کی ہے بھی شریعت میں یہ حکم ہے کیا اصل میں؟ کدی زندگی بچ کو ٹائم لگ گیا بھئی یار سیدھی دس دے، میں کوئی نے پوچھا جناب یہ معاملہ اصل اسی طرح ہے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ایک تو مقام ہے نا اعبدوا ربکم، سارے مل کے عبادت کرو اپنے رب کی، ایک دوسرا مقام ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ، وَعْبُدْ رَبَّكَ، تو بھی اکیلا، تو بھی اکیلا، وَعْبُدْ رَبَّكَ، تو بھی اکیلا اپنے رب کی عبادت کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبادت ہر کسی پہ علیحدہ کرنا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام دعا والعبادہ، یہ دعا بھی اللہ کی عبادت ہے جو ہر کسی کے اوپر علیحدہ ہو۔ سبحان اللہ، ہے نا اصل شریعت۔ بھائی یہ تو امام کے ساتھ مل کے مانگنا تو ویسے بھی غیر معقول ہے۔ بھائی جو پیچھے مقتدی ہیں ان کی ضرورتیں کوئی ایک جیسی تو نہیں، کسی کو بچے کی ضرورت، کسی کو چاہتے بندہ نماز کو پہلے امام کو لسٹ بنا کے دے نا اور پھر امام صاحب سارے مقتدیوں کے لیے دعا مانگنی شروع کرے، یا اللہ فلانے کو بچہ دے، فلانے کو روزگار دے، فلانے کرنے کا، وہ امام صاحب اتنی لمبی دعا مانگیں گے کہ ابھی دعا ختم نہیں ہوگی اور دوسری نماز کا وقت بھی داخل ہو۔ کیوں نہیں اچھا طریقہ اپناتا جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی دعا مانگتے ہیں اور پیچھے صحابہ اپنی ضرورت کے لیے مانگ کر چلے جاتے تھے۔ جس کام کو پیغمبر نے دین میں نہیں کیا اس کا نہ کرنا ہی سنت ہے، اس کام کا نہ کرنا ہی سنت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بتایا نا یہ مقام سنت کے مقام انتہا میں تھا۔ اس سے پوچھا ایک بندے نے حضرت جی مسئلہ تو بتائے، یار میری لگتا تسی ہوں تھک گئے نہیں، اس سے ایک بندے تھک گئے ہو تو میرے دستے ہو چونکہ میں تو چوک کوئی نہیں ہونا راتی 12 بجے تک۔ بھائی حضرت جی مسئلہ بتاؤ، کیا میں جب سفر میں جاؤں تو سفر میں فرض نماز قصر کر کے پڑھنے کا حکم ہے نا؟ حضرت جی مسئلہ بتاؤ کہ کیا میں فرض تو آتے ہی پڑھوں گا جس طرح اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، کیا میں سفر کے اندر نفل پڑھ سکتا ہوں؟ اگر میرا دل کرے نفلی عبادت کرنے کا دگانا کر کے کیا میں نفل پڑھ سکتا ہوں سفر کے اندر؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا بھائی تیرے سوال کا میرے پاس ایک ہی جواب ہے، صحبۃ النبی،
مجھے اللہ کے رسول کے ساتھ پتہ نہیں کتنے سفر کرنا نصیب ہوئے ہیں زندگی میں. لم ارا یسبح فی السفر، میں نے اللہ کے رسول کو سفر کے اندر نفل پڑھتے دیکھا. اس لیے جو کام پیغمبر نے نہیں کیا اس کا نہ کرنا ہی سنت ہے. بے شک. اللہ کے رسول نے جب یہ طریقہ نہیں اپنایا اجتماعی دعا کا تو پھر اس کا نہ کرنا ہی طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی مانگتے تھے اور مقتدی پیچھے اپنی مانگ کر چلے جایا کرتے تھے. اور ویسے بھی قانون ہے، کان النبی لا یرفع یدیہ فی شیء من دعائہ الا فی الاستسقاء. کان النبی، صحابہ کرام کا بیانیہ ہے، کان النبی، نبی علیہ السلام لا یرفع یدیہ، نہیں اٹھایا کرتے تھے اپنے ہاتھ، فی شیء من دعائہ، اپنی دعاؤں کے اندر کبھی ہاتھ نہیں بلند کیا کرتے تھے، الا فی الاستسقاء. ہاں اگر کوئی بندہ آ کے گزارش کرتا کہ حضرت جی حالک المال وجاء العیال، مال مویشی مر گئے ہیں، بچے بھوک اور فاقے سے مر رہے ہیں، تب نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھایا کرتے تھے دعا کے لیے. ورنہ اس طرح اجتماعی دعا ہر فرض کے اوپر اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے. اس لیے مطلب یہ ہے. اچھا ہوں اب بالفرض اگر بندہ سمجھے کہ یہ کام بدعت ہے، غلط ہے، اگر بندہ سمجھ لے تو جو نماز اس نے پڑھی ہے سلام پھیر کے یہی کر رہا ہے نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، بھائی نماز تو الٹا ہر شرک و کفر اور بدعت کے کام سے روک رہی ہے. جو اس نے نماز پڑھ کے تازہ شروع کر دیا ہے زندگی میں کچھ گھٹا ہے، بھئی اللہ کے رسول کے طریقے کے اوپر چلنا چاہیے. تے میرے لگتا ہے آ جڑے بیلی پائسا تو بیٹھے میرے تو رس گئے جی، ہوش ذوق سے بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ. اچھا آگے چلیے جناب. مطلب یہ ہے بھئی آسان ہے یا دعا ہے یا کچھ بھی ہے، اللہ کے رسول سے جناب پہلے پوچھنا پڑے گا کہ یہ کام دین میں اللہ کے رسول نے طریقہ اس کا رائج کیا کیا ہے. اب مطلق حکم ہے، اللہ کی عبادت فرض ہے نا بندوں کے اوپر. نبی علیہ السلام نے عبادت کے اوقات بھی مقرر کر دیے ہیں. بھائی فلاں عبادت، بھائی تم روزہ اس وقت سے اس وقت تک رکھو گے، نماز کو اوقات یہ ہیں، حج کے اوقات یہ ہیں، سارے اوقات طے کیے ہیں نا نبی علیہ السلام. عبادت کے اوقات بھی نبی علیہ السلام نے طے کر دیے اور عبادت کی جگہ بھی نبی علیہ السلام نے مقرر کر دی کہ فلاں جگہ پہ تم عبادت کر سکتے ہو اور فلاں جگہ پہ نہیں کر سکتے. یہ ٹائم تمہارے نماز پڑھنے کے ہیں اور طلوع زوال غروب تمہاری عبادت کے اوقات طے کیے نا اللہ کے رسول نے. جس طرح اللہ کے رسول نے اللہ کی عبادت کے دن مطلب وقت طے کر دیا ہے، جگہ طے کر دی ہے، بھئی مسجد میں تم نماز پڑھ سکتے ہو، شرک اور کفر والی جگہوں کے اوپر تم کھڑے ہو کر عبادت نہیں کر. جس طرح یہ سارا کچھ طے، اسی طرح اللہ کے رسول نے عبادت کے ایام بھی طے کر دی. جو عبادت مسلمان قوم پہ، قوم من حیث و قوم، اجتماعی سطح پہ فرض ہے، وہ کتاب اور سنت نے طے کر دیے ہیں. آذان من اللہ و رسولہ الی الناس یوم الحج یوم الحج الاکبر. بھائی 10 ذو الحجہ کا دن ہے، وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے والا دن ہے تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے. عید الفطر والا دن اللہ کے رسول نے فرمایا الفطر یوم تفطرون، یہ دن میں نے جاری کیا ہے حکم دے کر جس میں تم تفطرون عید الفطر پڑھتے ہو. الاضحیٰ یوم تضحون، عید الاضحیٰ والا دن وہ بھی دن میں نے خاص کر دیا جس میں تضحون تم قربانیاں کرتے ہو. جو مطلب ہے بھئی دن عبادت کے لیے مسلمان قوم پہ اجتماعی سطح پہ لازمی ہے، وہ اللہ کے رسول نے طے کر دیے ہیں. مگر مشرک اقوام کی ہمیشہ سیرت رہی ہے کہ وہ اپنے دماغ کی بٹوں کے اوپر ایام منایا کرتے تھے. قرآن پاک میں موجود ہے فرعون کی قوم سال میں ایک بار، لگ گئی سمجھ بھی کہڑے پاسے ہو، مطلب ہے وہ سال میں ایک بار یوم الزینہ کا لفظ قرآن میں موجود ہے. فرعون کی قوم سال میں ایک بار یوم زینہ منایا کرتی تھی. اس دن
وہ بازاروں کو زیب و زینت کرتے اور عمدہ نئے کپڑے پہنتے اور میلے کے اندر شریک ہوتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، وہ سال میں ایک دن 9 روز کا مناتی ہے. اس دن وہ شہر سے باہر چلے جاتے تھے، کھلے پنڈال کے اندر وہ اپنا مشاعرہ کیا کرتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کی یاد میں مرثیے پڑھا کرتے تھے اور جی بہلایا کرتے تھے. مطلب یہ ہے بھئی کہ تو مشرک اقوام کی سیرت رہی ہے اپنے طور پہ ایام منانا. قرآن پاک میں اللہ نے اگر رسول کو حکم نہیں دیا کسی دن کے منانے کا تو اللہ کے رسول نے وہ منایا نہیں. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ جو تیری زندگی کے اندر تھکتے نہیں گئے، تھک گئے. یوم الفرقان یوم التقل جمعان یوم الفرقان یوم التقل جمعان. میرے پیغمبر یہ جو بدر کا دن ہے یہ اگلے اور پچھلے رہتی کائنات تک اسلام اور کفر کا فیصلہ کن دن تھا. یوم الفرقان جس دن اسلام اور کفر کی لائنیں عملی طور پہ جدا ہو گئی ہیں. یوم التقل جمعان جس دن مسلمان اور کافر ٹکرے تھے میرے پیغمبر. یوم الفرقان وہ دین اسلام کا یاد رکھے جانے والا دن ہے. اللہ نے بتایا مگر نبی علیہ السلام کی زندگی میں بدر جیتنے کے بعد ہر سال کتنی بار یہ دن آیا اللہ کے رسول نے منایا نہیں، کیونکہ اللہ نے حکم نہیں دیا. اپنے طور پہ مومنہ کی قوم کبھی جناب ایام مناتی ہے، یوم عاشورہ مناتی ہے، یوم میلاد مناتی ہے. وہ کبھی مسلمان اپنے دماغ بھی بٹا تے چلدا شب جمعہ منا رہا ہے، کبھی شب برات منا رہا ہے، کبھی شب جائزہ منا رہا ہے، کبھی شب وجران منا رہا ہے. اللہ جانے کیڑا وجہ دینا اتاری ہوتا اس رات وچ. بھئی یہ جو ہے شب برات کی حقیقت دس دیا بیانی. آمین. خیال کرنا ذرا آیت آپ نے زندگی میں 50 مرتبہ سنیا مگر پلے سو رجے تک پیا کچھ. بولو شاباش. پلے سو رجے تک کچھ نہیں پیا. تو اللہ کی توفیق سے شاید آج پڑ جائے اگر آپ کی توجہ پوری اس طرف کتاب اللہ کی طرف ہو. توجہ ہے نا آپ کی؟ میں آیت شروع ہون لگی ہے، خاص خیال کریں. آمین. والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. آمین. والکتاب المبین. میرے پیغمبر مجھے قسم ہے اس کتاب کی، الکتاب المبین جو احکام کو واضح کر دینے والی کتاب ہے، الکتاب المبین جو کفر اور اسلام کو واضح کر کے بیان کرتی ہے. آمین. والکتاب المبین مجھے قسم ہے اس کتاب کی جو حقیقتوں کو بالکل بے نقاب کر ڈالتی ہے اور احکام کو واضح کر ڈالتی ہے. سمجھ آئی کسے گل آئی کی آئی شابش دس بھئی کہندے نا آگے کی آئی ہے بتاؤ شابش آپ کو سمجھ ہے تو کیا آئی ہے جناب؟ سمجھ یہ آئی ہے بھئی کتاب اللہ قانون دے رہی ہے کہ مجھے اس اللہ کریم پر مجھے اس کتاب کی قسم ہے جو میرے احکام کو مبین بالکل بیانیہ واضح کر دیتی ہے. قرآن پاک کے اندر جتنے مسائل ہیں وہ سب واضح ہے نا. اچھا ہوں ایک بندہ اگر کہے اللہ نے تو قسم اٹھا کر کہہ دیا ہے، ایک بندہ اگر کہے کہ یار میں بڑی کوشش کیتی ہے مگر مینوں دین سچا لبدا، دماغ خراب ہے نا اس کا ہے. بھائی اللہ نے تو قسم اٹھا کے کہا ہے کہ مجھے قسم اس کتاب کی ہے جس نے دین کے احکام کو واضح کر ڈالا ہے. اینو اجے تک لبیا دین سچا. معلوم ہوا ہے کہ کوشش کچھ کمی ہے، اس کے دل میں قلب انابت نہیں ہے، ورنہ قرآن پاک مقناطیس کی طرح بندے کو جو اصل ہدایت پہ چلنے والا ہوتا ہے اس کو کھینچ لیتا ہے. والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. مکے والے کہا کرتے تھے
کہ یہ جو محمد پاک ہے نا، نعوذ باللہ، یہ قرآن رات کے ٹائم بیٹھ کے گھڑتا ہے اور صبح دن چڑھے ہمیں سنا دیتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ، قطعاً یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، نہ من گھڑت کسی کا قصہ ہے، نہ کوئی رات کو بیٹھ کے گھڑتا ہے، بلکہ انا انزلناہ فی لیلۃ، اس کو اگر رات میں اتارا ہے تو ہم نے اتارا۔ اب مکے والوں کا رابطے ہو گیا نا، جو کہتے تھے رات کے ٹائم بیٹھ کے گھڑ، اللہ نے فرمایا کہ رات کو ہم نے اتارا ہے، اور اتارا ہم نے کس رات میں ہے؟ جو رات فیصلوں والی ہوتی ہے۔ چونکہ قرآن پاک بھی ایک امر اور فیصلہ ہے، اس کا اتارا جانا بھی ایک فیصلوں میں سے فیصلہ ہے، اس لیے اللہ نے فیصلوں والی رات ہی چنی ہے کہ جس رات میں سارے فیصلے ہوتے ہیں اسی رات میں قرآن پاک اتار دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، میرے پیغمبر مکے والے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، اگر ہم تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چل پڑے اس قرآن کے ساتھ تو نتخطف من ارضنا، ہم اپنے علاقے سے نکال دیے جائیں گے، بے روزگار بن جائیں گے۔ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا بھئی جس کتاب کی آمد کو یہ زحمت سمجھ رہے ہیں، یہ کتاب بھی برکت والی ہے، اور جس رات میں اتری ہے وہ بھی برکت والی ہے۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب بذات خود مبارک ہے، اور فی لیلۃ مبارکہ، اور برکتوں والی رات میں اتری ہے۔ تم بھی اگر اس کے ساتھ لو لگاؤ گے تو تمہاری زندگی سے بھی اندھیرے، شرک کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، بدعت کے اندھیرے، معصیات کے اندھیرے، جتنے ظلم کے اندھیرے ہیں وہ سارے اندھیرے برکت میں بدل، چونکہ برکت والی رات کے اندر یہ اتری ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، میرے پیغمبر یہ قرآن میں نے کیوں اتارا ہے؟ تاکہ دن قیامت کے کوئی بندہ مجھے یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ نے مجھے ڈرایا ہے نہیں اور مجھے پکڑ لیا ہے، میں لا علم تھا اور مجھے اللہ نے جان بوجھ کے پکڑ لیا۔ انا کنا منذرین، ہم نے قرآن پاک بھیج کر اس کو ڈرا دیا ہے۔ وَمَن قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، آپ میرے پیغمبر ایک اعلان اور بھی کر دیں کہ بھائی أُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، میری طرف یہ قرآن اتارا گیا ہے، لِأُنذِرَكُم، تاکہ اس کے ذریعے میں تم کو ڈرا دوں جو اس وقت میرے سامنے زندہ موجود ہو، اور وَمَن بَلَغَ، وَمَن بَلَغَ قرآن کا لفظ ہے، وَمَن بَلَغَ، وَمَن بَلَغَ، اور اس بندے تک بھی ہمارا ڈراوا پہنچ گیا، من بَلَغَ، جس کے ہاتھوں یہ قرآن پہنچ گیا۔ بھائی جس کے ہاتھ میں قرآن ہے وہ لا علم ایک چوچا بن کے بہنا نا جی میں تے جٹ جاہل دیا بندہ، میں نے کسی گل کا پتہ نہیں لیا۔ بھائی وَمَن بَلَغَ، جس کے ہاتھ میں قرآن پاک پہنچ گیا ہے، اللہ کی طرف سے اسے ڈراوا پورا پہنچ گیا ہے۔ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر، میرے پیغمبر یہ جو برکتوں والی رات میں، فیصلوں والی رات جو ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا ہے، اس رات میں اصل چلو ہوتا کیا ہے؟ فیہا، خیال کرنا، فیہا یفرق کل امر، میرے پیغمبر اس رات کے اندر ہم تقدیر کے اندر پہلے سے طے شدہ معاملات یفرق، لوگ تے کہتے ہیں نا بھائی اس رات کے اندر اللہ فیصلے کرتا ہے، یہی کہتے ہیں بیان بیانیہ تو یہی ہے نا باہر، بھائی اس رات میں اللہ پاک فیصلے کر دیتا ہے، یوں ہی چاہے نا ان کو پتہ، فیہا یفرق کل، فیصلے تو اللہ نے اس کائنات کے بننے سے بھی 50,000 سال پہلے کا تقدیر کا رجسٹر پورا کر کے ٹھپ دیا ہے۔ فیہا یفرق کل امر، اس رات کے اندر میرے پیغمبر تقدیر والے رجسٹر سے جس کے اندر فیصلے روزے اول سے ہم نے طے کر ڈالے ہیں، فیہا یفرق کل امر، وہ تقدیر والے رجسٹر سے ایک سال آنے والے کے لیے ہم فیصلے وہاں سے لیتے ہیں اور متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ سمجھ آئی کس کا؟
بھائی تقدیر والے رجسٹر سے آئندہ سال تک کے لیے جو ہونا ہے اللہ وہاں سے علم غیب لیتا ہے اور اپنے فرشتوں کو تقسیم سارے کا سارا ڈیوٹیاں متعلقہ فرشتوں کو بتا دیتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم امر حکیم امر حکیم. میرے پیغمبر میرا وہ فیصلہ کائنات کے بننے سے جو پہلے میں نے کیے ہیں امر حکیم وہ فیصلہ حکمتوں بھرا ہوتا ہے. اللہ کا کوئی فیصلہ بندوں کے متعلق حکمت سے خالی. امر حکیم میرے پیغمبر وہ ہماری طرف سے حکمت آمیز فیصلے جاری کیے جاتے ہیں. کیا مطلب؟ حکمت والے امر حکیم امر حکیم. جو بھی فیصلہ میرے پیغمبر ہم کرتے ہیں اور فرشتوں کو بتاتے ہیں امر حکیم وہ ایسا حکمت بھرا فیصلہ ہوتا ہے جس میں کسی قسم کی غلطی کا کوئی امکان قطعاً کوئی نہیں ہوتا. اچھا جناب امر من عندنا امر من عندنا وہ فیصلے میرے پیغمبر طے بھی ہم کرتے ہیں اور ان کا وقوع پذیر ہونا بھی کائنات میں ہماری طرف سے ہوتا ہے. امر من عندنا ان فیصلوں کے کرنے میں یا ان فیصلوں کے آگے جاری کرنے میں کسی کا کوئی اختیار نہیں. متصرف فی الامور پھر مختار کل کون بنا؟ اب جو شخص کہے گا کہ کرنیاں بھرنیاں والے ہوتے ہیں بیڑے تار دیتے ہیں اس کا عیسائیت پہ ایمان رہے گا؟ نہیں. امر من عندنا ہماری طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے طے بھی ہم کرتے ہیں اور جاری بھی اس کو ہم کرتے ہیں. فرشتوں کا بھی اس میں کوئی عمل دخل نہیں. وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. اچھا جی کیا فیصلے ہوتے ہیں؟ بھائی اللہ کریم فرشتوں کو بتاتا ہے بھائی یہ بندہ اس سال میں تندرست بنے گا, یہ بندہ بیمار پڑ جائے گا, یہ والا بندہ جو ہے یہ اس سال میں امیر بن جائے گا, یہ والا بندہ غریب ہو جائے گا, یہ جو بندہ ہے نا اس کو بہاری اور سرداری مل جائے گی, اور یہ والا جو بندہ ہے نا اس کی حکومت کا تختہ اس سال الٹ جائے گا, یہ بندہ اس سال کے اندر نکاح کرے گا, یہ بندہ اس سال کے اندر فلاں کاروبار کرے گا, یہ بندہ شادی کرے گا, اس کے ہاں اولاد اس بندے کے نہیں ہوگی, اس بندے کے ہاں اولاد ہوگی, یہ والا جو بندہ ایسے صرف لڑکیاں ملے گی, یہ والا جو بندہ ایسے بیٹا نہیں ملے گا. یہ فیصلے اللہ کریم فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے نا. اچھا ادھر اللہ نے تقدیر میں لکھ کے فرشتوں کو فیصلہ جاری کیا ہے بھئی اس بندے کے ہاں اس سال میں بیٹا پیدا نہیں ہوگا. یہ تھلے زمین تے بہ کے آخدا ہے بھئی جے خدا نے تقدیر وچ لکھ کے نہیں بھی فرشتے نوں دتا نا تے تو میرے کولوں تویز لے تے ویکھی بیٹا ہوندا کہ نہیں ہوندا. اس نے فیصلہ والی رات کو مانا ہے؟ بولو شاباش بھائی یقین سے جانیے اس عیاش نے اللہ کے اس لکھے فیصلے کو مانا ہے. سیاش نے امر من عندنا انا کنا مرسلین میرے پیغمبر جس طرح کتابیں ہم اتارتے ہیں انا کنا مرسلین اسی طرح رسول بھی ہم بیچتے ہیں. رحمتن من ربے کا رحمتن من ربے کا میرے پیغمبر یہ قرآن بھی اور میرا رسول بھی رحمتن یہ اللہ کی کیا ہے؟ بولو شاباش اللہ کی رحمت ہے نا. اب جو کتاب اور سنت کو چھوڑے گا وہ اللہ کی رحمت سے دور اپنے آپ کو خود کر رہا ہے نا. کتاب اور سنت والا مذہب اگر چھوڑ رہا ہے اللہ نے تو فرمایا انا کنا منذرین انا کنا مرسلین قرآن کے ذریعے ڈرانا اور رسول بھیجنا رحمتن میرے پیغمبر یہ میری طرف سے رحمت ہے. جو بندہ کتاب اور سنت سے منہ موڑتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے ابلیس کی طرح خود ہی دور کر رہا ہے. اچھا جناب رحمتم من ربے رحمت من ربے آگے بولو شاہ ربے کا میرے پیغمبر یہ تیرے رب کی رحمت ہے. مطلب کیا؟ قرآن پاک کا شروع ہے نا الحمدللہ رب العالمین یہ بھی جمع کا لفظ بولا ہے. قرآن پاک کے آخر کے اندر ہے کل اعوذ برب الناس یہ بھی جمع کا لفظ ہے. او ربکم جب عبادت کرو تم اپنے رب کی یہ بھی جمع کا لفظ ہے. رب المشارق والمغارب
رب جو مشرق اور مغربوں کا ہے یہ بھی جمع کا لفظ ہے. رب المشرقین و رب المغربین، مشرق اور مغرب سارے مقام کے اوپر رب کی نسبت جمع کی طرف ہے. یہاں فرمایا رحمتا من ربک، میرے پیغمبر یہ تیرے رب کی رحمت ہے. اکیلا خطاب محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا؟ جو پیار اور محبت مجھے میرے پیغمبر تیرے ساتھ ہے وہ کائنات میں اور کسی کے ساتھ. انہ هو السمیع العلیم. خیال کرنا اس کا کیا مطلب ہے؟ شاباش، آپ نے 50 مرتبہ سنی ہوئی ہے نا انہ هو السمیع العلیم، کہ سننے اور جاننے والا کون ہے؟ بھائی اللہ کریم ہے، مگر اس آیت میں اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ اصل تو تلاش کرنے والی بات ہے. بھائی قرآن کا مطلب قانون ہے نا انہ هو السمیع العلیم، 20 مرتبہ آیا. یہ اس آیت کے اخیر میں جو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر انہ هو السمیع العلیم، یہاں کس چیز کا بیانیہ ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر جو علم غیب تقدیر میں لکھا ہم وہاں سے لیتے ہیں اور فرشتوں کو سپرد کرتے ہیں، وہ صرف 1 سال کا کرتے ہیں. بھئی 1 سال کا ہی بتاتا ہے نا اللہ، اس سے زائد کا تو نہیں نہ بتاتا. اس لیے نہیں بتاتا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر فرشتے جو دنیا کے کاموں پہ ہمارے مامور ہیں ان کو ہم مل کے اس شب قدر سے لے کے اگلی شب قدر تک کا ہی بتاتے ہیں. اس سے زائد ہم ایک لفظ بھی ان کو نہیں بتاتے، اس لیے کہ وہ غائب ہے اور غائب جاننے والا کون ہے؟ انہ هو السمیع العلیم. اس لیے وہ علم غیب کا مالک اکیلا. سمجھ آئی گا؟ اچھا، اب قرآن پاک کے بیانیے کے مطابق تھک گئے ہو؟ 10 منٹ ہو گئے. قرآن مقدس کے بیانیے کے مطابق فیصلوں والی رات تو ہے یہ رمضان، جس طرح قاری صاحب ہمارے عزیز آپ کو بتا رہے تھے. فیصلوں والی رات قرآن مقدس کے بیانیے کے مطابق وہ تو ہے رمضان والی شب قدر. اگر یہ 15 شعبان والی رات بھی فیصلوں والی مانی جائے، اور جی میں روگی آخر دے، اگر یہ بھی فیصلوں والی رات ہے 15 شعبان والی اور رمضان المبارک والی شب قدر قرآن کے بیانیے کے مطابق وہ بھی فیصلوں والی رات ہے، تو فیصلوں والی راتیں کتنی بنے گی؟ 2. فیصلوں والی راتیں 2 بن جائے گی نا. جبکہ اللہ کریم فرماتا ہے ہم جس کام کا فیصلہ کرتے ہیں کن فیکون، وہ ہماری طرف سے 1 مرتبہ فیصلہ جاری ہوتا ہے، دوسری والی فیصلہ معلوم ہوا ہے ان کی ساری گھڑی ہوئی گپ بھی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں. اچھا، اگر فیصلے اس رات کو ہوتے ہیں بالفرض اگر مان بھی لیا جائے، بھائی پہلی بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ بھائی اس رات بھی فیصلے ہوں اگلی رات بھی فیصلے ہوں تو فیصلوں والی راتیں تو 2 بنتی ہیں، جبکہ اللہ کا فیصلہ تو کن فیکون صرف 1 بار آتا ہے زمین کے اوپر. اس لیے فیصلوں والی راتیں 2 کبھی ہو سکتی نہیں. پھر فیصلوں والی رات یہ 15 شعبان والی نہیں، وہ شب قدر والی ہے اور کوئی. اچھا، اگر اس رات بھی فیصلے ہوں اور اس شب قدر 27 جو بھی ہے رمضان والی شب قدر اس میں بھی فیصلے ہوں، پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا بھئی اس رات اللہ نے جو فیصلے کیے ہیں شعبان والی رات، وہ کون سے فیصلے اللہ کے باقی رہ گئے تھے جو اللہ کو ادھر شب قدر میں جا کے کرنا پڑے؟ بھئی یہ کمزوری تو بندوں میں ہوتی ہے نا. بھئی 1 مرتبہ ایک بندہ بات کرتا ہے وہ دماغ میں پوری سمجھ اور وہ پوری کر نہیں سکتا، یہ کمزوری تو بندوں کے اندر ہے. اللہ کریم سبحان اللہ وہ کمزوریوں سے کیا ہے؟ وہ تو پاک ہے. وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ 1 مرتبہ کرتا ہے، اسے دوسری مرتبہ کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا، ایک کیا ہے اس کا موقف کیا ہے؟ بھائی امن اور سکون 10 منٹ سے رکھا گیا. امن اور سکون کے زمانہ میں اگر بندہ ان سے پوچھے بھئی تم بتاؤ یہ شب قدر کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، تو آخر نے بھئی اس رات جو ہے نا اللہ کریم آسمان پہ جلوہ افروز ہوتا ہے اور جو عبادت کرتا اللہ کو جاگتا پایا جائے نا
وہ اللہ کریم اسے بخش دیتا ہے، دوزخ سے چھٹکارا یعنی برات مل جاتی ہے، اس لیے نام انہوں نے رکھا ہے شب برات انہوں نے رکھا۔ پھر مولویوں نے پٹی پڑھائی، بھائی اس سال، بھائی اس رات میں، اس 15 شعبان والی رات میں تم جتنا زیادہ پکاؤ گے، فیصلوں والی رات ہے، اللہ تمہارے نصیبوں میں رزق اتنا ہی زیادہ لکھ دے گا۔ اتانے انہوں نے حلوے نکالے، بھئی اس رات کے اندر جتنے حلوے بن کے بنائے گے نا، اللہ کریم رزق اتنا زیادہ دے گا۔ چنانچہ اسی بنا پر اس رات کے اندر مساجد کے اندر نوافل اور چراغاں اور برقی کمکموں کا اہتمام بڑے لائٹنگ زور و شور سے، جنہیں ادھر شہروں کی زندگی میں ہم ملت چوک پہ کسی بہت بڑے میرج ہال کو سجا دیکھتے ہیں نا، اسی طرح مساجد کے اوپر لائٹنگ اور رنگینیاں اور برقی کمکم کی چراغاں، یہ سارا، جبکہ قرآن پاک اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق مسجدوں میں نفل پڑھنا یہ کم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فرض نمازیں مسجدوں میں پڑھو اور نفل کہاں پڑھو؟ اور نفل تو اللہ کے رسول نے اولا کہا ہے، بھی ادھر گھروں کے اندر پڑھو، تمہارے لیے گھروں میں برکت آئے گی۔ نفلی عبادات تو مسجد میں کرنا ویسے ہی غیر اولا ہے۔ رہ گئیاں کمک میں برقیں اور پھر وہ جو لائٹنگ، لعن رسول اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسروج۔ اللہ، ابن عباس، اللہ کے رسول نے لعنت وارد کی ہے الزائرات القبور، جو بغیر کسی وجہ کے عورتیں جا کے قبرستان میں قبروں کی زیارتیں کرتی اور دین ڈالتی ہیں وہاں پر، والمتخذین علیہ المساجد، اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے جو قبروں کے اوپر مسجدیں بناتے ہیں۔ بھئی مسجد بنانا تو بڑا اچھا کام ہے، مسجد بنانے سے بڑھ کے کوئی نیکی ہے کائنات میں؟ مگر اللہ کے رسول نے فرمایا جو قبر کے اوپر مسجد بنائے اس پہ لعنت ہے۔ معلوم ہوا جو قبر کے اوپر مسجد بنے گی اس کے اوپر لعنت اسی لیے ہے نا کہ اس بنی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت جو قبر کے اوپر بنی ہوئی ہے شرک کا جرم دروازہ۔ اور وَالسُّرُوجَ وَالسُّرُوجَ وَالسُّرُوجَ، اللہ کے رسول نے لعنت وارد کی ہے وَالسُّرُوجَ، ان لوگوں پر جو مسجدوں کو چراغاں کرتے ہیں، لائٹنگ اے ثواب دے شوق کے چلٹا لعنت لے کے واپس آ رہے۔ اچھا پھر کیا ہے؟ مولوی صاحب سپیکر کھولے ہیں جی، اور وہ شبینہ، اور شبینہ پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ اکو رات سپیکر اگے اور پورا قرآن ایک ہی رات گمکا چھوڑے۔ بھائی قرآن پاک یہ بھی شب برات میں تھا، بھائی اسی شب برات میں ہی ہے نا قرآن پاک جناب پڑھنے کا بھی کوئی اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا ہے۔ صحابی ایک کے متعلق نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، بھئی یہ جو صحابی ہے نا یہ بیچارہ تکلف کرتا ہے اور ایک ہی رات میں سارا قرآن تلاوت ہے، اور جب پورا اتر گیا سارا ہی پڑھ، آپ نے اسے بلا لیا کہ پیش ہو میرے آگے مسجد نبی میں۔ ہاں بھائی تیرے متعلق آیا ہے؟ اچھا جی بالکل یا رسول اللہ، ذوق اور شوق کا کیا معاملہ ہے، میرا دل کرتا ہے میں ساری رات ہی پڑھ سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اقرأ القرآن فی کل شہر، بھائی مہینے پورے کے اندر ایک بار پڑھا کر۔ اور ساکھیا جی یہ سودا مینوں منظور، میں کوئی نہیں منظور جی، میں تے جی مطلب بہت دن میرے واسطے کو کام کرے۔ نبی علیہ السلام فرمایا بھی چل ایک کالا 20 دنوں کے اندر نا ایک بار پڑھ لیا۔ وہ ساکھیا جی کو چس والی گل بھائی نہیں بنتا، کچھ اور کم ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا چل 15 دن میں پڑھ لیا کر ایک مرتبہ۔ اچھا یا رسول اللہ مزہ نہیں آیا، شوق پورا نہیں، میں ذوق میرا تلاوت کا۔ نبی علیہ السلام فرمایا چل یار یوں کر 10 دن کے اندر یار تو ایک مرتبہ قرآن۔ پھر کہنے لگا جی میرے اندر اس سے بھی کم پڑھنے کی طاقت ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا ہوں تو کتے پیر لائے گا بھی کہ نہیں، جو میں تجھے حکم دے رہا ہوں بھائی ہوں 7-10 دن میں پڑھ۔ اکھے نہیں یا رسول اللہ ذوق نہیں ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا آپ بات سن لیں، پہلے بتا رہا ہوں اب کی بار جو میں دل طے کروں گا اس سے پھر مجھے میرے سے جھوٹ مانگنے کی تجھے اجازت
7 دن کے اندر تجھے اجازت دے رہا ہوں، اس سے کم تجھے قرآن پورا ختم کرنے کی اجازت نہیں۔ تو ایک کو رات چھی سپیکر تے شبینہ، اصل شبینہ شریعت میں کیا ہے؟ تہجد کے اندر اللہ کو قرآن سنا، یہ ہے شریعت میں شبینہ۔ یہ جڑا شبینہ ہے یہ شب برات کا کٹیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ شیطان کی طرف سے آیا ہے۔ اچھا پھر کیا ہے جی؟ اس رات کے اندر جو ہے نا قبرستان کے اندر جانا چاہیے، چنانچہ شام کے وقت قبرستانوں کے باہر لائٹنگ اور وہ پھولوں کے، گلاب کے پھولوں کی پتیاں اور ٹینکریاں، وہ ٹوکروں کے ٹوکرے بڑے بڑے، وہ لینے والے مستقل سواریاں چلتی ہیں اس رات میں، اور مطلب گھروں سے قبرستان پورے فیملیوں کے خاندان جانے کے لیے مستقل سواریاں، وہاں سے وہ لوگ پھول لیتے ہیں اور جا قبروں کے اوپر پھینکتے ہیں، اور ان کا یہ معمول ہے بھائی اس رات قبرستان جا، قبرستان میں قبروں کی زیارت کرا جناب، یہ تو پورا میلہ اور شادی کا سامان ہے۔ لائٹنگ قبرستان کے اندر، پھولوں کی پتیاں برات کی طرح قبرستان کے اندر، یہ تو لگا ہوا ہے میلہ۔ لا تتخذوا قبری عیدا، اللہ کے رسول نے تو اس کام سے منع کیا تھا کہ یوں میلہ میری قبر کے اوپر قبرستان میں تمہیں بنانے کی اجازت۔ اچھا میں ایک آخری تے نبی چھوڑ گا بھائی، کیا موقف ہے ان کا؟ بھائی اس رات قبرستان جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اس رات، یار سارے بولو نہیں، آپ سوئے ہوئے سارے بولو ماشاءاللہ، اس رات ہمیں قبرستان میں جانا چاہیے۔ لگ گئی سمجھ لیجیے بات، دماغ کے ایک خانے میں پڑی اور موجود ہے، بھائی اس رات قبرستان جانا چاہیے۔ اچھا آگے کی کریے؟ آگے اس رات جو ہے نا اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر وہ چیز پکا کے پھینکو جو تمہارا مرنے والا دنیا کی زندگی میں زندہ رہتے پسند کرتا تھا۔ بھئی کیوں پھینکے؟ اکھے اس کی روح لوٹ کر چھت پہ، پوڑت کا بندہ پوچھے بھئی روح اگر لوٹ کے آتی ہے تیرے گھر میں چھت کے اوپر تو قبرستان کی لڑ گیا؟ بھئی جا تو قبرستان رہا ہے، روح تیری گھر کے اندر آ رہی ہے، چکر کیے بھئی ایک بندے کا مہمان آئے گھر میں تو بندہ اٹھ کے بازار چلا جائے کو اگر مانتی ہے اس بات کو؟ بھئی روح تو آ رہی ہے تیرے گھر کی چھت کے اوپر، قبرستان تو کیا لینے گیا ادھر؟ اکھے پاسے وہابی ہوئے راز دی تانو سمجھ ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے بھئی یہ جو روح ہے سوال پیدا یہ ہوتا ہے بھئی اگر وہ روح کافر تھی، جن کا مذہب ہے کہ روحیں لوٹ کے واپس آتی، بھئی اگر روح جب مرتی ہے، بندہ مرتا ہے، روح نکل گئی، یا وہ گئی جنت میں یا گئی جہنم میں۔ اگر جہنم میں کی تھوڑا جا گالوں کھولیے تو صحیح نا، اگر وہ گئی ہے جہنم میں تو دوزخ سے چھٹکارا پا کر وہ تیرے شب برات والی رات کیسے آ گئی ہے؟ اچھا اگر وہ گئی ہے بہشت میں تو بہشت کے میوے اور پھل چھوڑ کر تیرے حلوے کی چینی بھی پوری کوئی نہیں، وہ کھانے کس طرح آ گئی ہے؟ سب سارا جھوٹ اور فراڈ ہے۔ ادھر بندہ جب مرتا ہے نا نیک اور جاتا بہشت میں، ادھر جا کے جو فرشتہ متعلقہ ہوتا ہے نا بہشت میں، وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے، نبی پاک نے حدیث ہے یہ، بھئی یار تجھے اب کچھ ضرورت اور چاہیے، کیا تیری مراد ہے؟ وہ روح اس متعلقہ اپنے فرشتے کو کہتی ہے یار ایک کام دیجئے تو اجازت دے دے کیا ہی بات ہے؟ بھئی میں یوں کھڑکی مار کے گیا تے میں آیا، بس میں نے اجازت دے۔ فرشتہ پوچھتا ہے کدھر جائے گا؟ اکھے میں صرف گیا، یوں اڑتا 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 گیا، میں اپنے گھر والوں کو جا کر آواز لگا کے کہ مجھے اللہ نے بخش دیا ہے اور میں عمل میں ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اتنے لفظ کہہ کے میں کھڑکی مار کے واپس آیا، میرے کو لکھا دو۔ فایو کا اللہ کے رسول فرماتے ہیں فایو کا اسکن اسکن اسکن، اس روح کو کہا جاتا ہے اللہ کریم کی طرف سے کہ اب تجھے خوشخبریاں دینے کے لیے بھی واپس لوٹنے کی اجازت اسکن، اب تیرا ٹھکانہ قیامت تک یہی بہشت ہے، تجھے دنیا میں لوٹ کے جانے کی اجازت نہیں۔ یہ ہے جناب ساری کی ساری اس شب برات کا مکالمہ۔
بہرحال ہے خلاف سنت ہے یہ ایجاد ادھر 7ویں صدی میں جو وہ فارس کے مجوسی بے دین تھے انہوں نے جا کر یہ رسم بد ادھر 7ویں صدی میں ہندوستان کے اندر گھڑی، ہندوؤں کی ہولی دیوالی سے یہ لی انہوں نے جی بہلاوے لطف تلطف تماش بینی کے لیے، ورنہ اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اللہ کے رسول کی سنت اور طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور پھر اگر آپ کا ذوق ہوا تو آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہو جائے گی۔ آخر دعوانا